بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، ہر قدم پر آسانیاں فرمائے اور ہمیں محسنین جیسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو اپنی نیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ جو دعا ہے اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، چلیں اس دعا کو سنتے ہیں. آپ ساتھ ساتھ اس دعا کو دہرائیے تاکہ آپ کو یہ دعا یاد بھی ہو جائے. چھوٹی سی دعا ہے مگر بہت امپورٹنٹ. ریڈی؟ بسم اللہ. اللهم وفقني لما تحب وترضى اللهم وفقني لما تحب وترضى اللهم وفقني لما تحب وترضى. یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں، آمین. یعنی چاہے وہ اس کلاس کو اٹینڈ کرنا ہو، چاہے میری عبادات ہوں، صدقہ خیرات ہوں، نیک اعمال ہو، علم سیکھنا سکھانا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور ایسے کام کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، آمین. اور ان میں سے ایک کام نمازوں کو بہتر بنانا ہے. اسی طرح جیسے آپ سب کو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اگر آپ اس کلاس کی ریکارڈنگز کو دوبارہ سننا چاہیں یا آپ کو طہارہ سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال ہیں، کنسرنز ہیں، تو ہماری 2 پلے لسٹ ہیں الہدا آن لائن کے چینل پہ، فقہ آف طہارہ اور اس کورس کی ساری ریکارڈنگز الحمدللہ لیٹس امپروو آور صلاح والی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. اس کلاس میں ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے اپنی نماز کو درست کرنا. اور درست نماز کون سی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، کیونکہ جس کی نماز درست ہوگی اس کے سارے کام درست ہوگے انشاءاللہ. آج کا جو ہمارا سبق ہے انشاءاللہ اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ نماز کی 9 شرائط کو کوئک سا ریویو کریں. پھر آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کہ ہمیں موضوع پر مسح کی ویڈیو دکھا دیں کہ کیسے مسح کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ایک ڈیمو چھوٹا سا دکھا دیں گے. پھر اس کے بعد آج کا جو شرط ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے دخول الوقت، یعنی وقت کا داخل ہونا. نماز جو ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے اور وقت کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جہاں پر ہم اپنے گھروں میں الحمدللہ رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم میں سے بہت سارے لوگ ٹریول بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اس میں آپ نماز کے اوقات کا کیسے خیال رکھیں اور کس طرح آپ نمازوں کو ادا کریں، اس کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اور اگر وقت ہوگا تو ہم پھر اپنی نیکسٹ جو شرط ہے استقبال قبلہ وہ مکمل کر لیں گے. آج الحمدللہ آج کی کلاس کے بعد 2 ہماری شرائط اور رہ جائیں گی، تو نیکسٹ ویک ہماری شرائط مکمل ہو جائیں گی الحمدللہ. اس کے بعد پھر ہم اپنی نماز کے میتھڈ کی طرف چلیں گے. تو نماز کی 9 شرائط ہیں الحمدللہ. آپ کو یاد ہوگی نماز کی شرائط سب کو؟ کیونکہ آپ دیکھیں اگر ان شرائط میں سے کسی میں بھی خلل آ گیا تو نماز درست نہیں ہوگی. اور یہ ہماری 9 شرائط ہیں، ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور پھر ان کا اہتمام بھی کرنا ہے. الحمدللہ ہم نے 6 شرائط مکمل کر لی. ستر العورہ پچھلی ہماری شرط تھی لاسٹ ویک. اس وقت ہم دخول الوقت یعنی نماز کے وقت کا داخل ہونا یہ کور کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کسی کو وضو اور تیمم کا طریقہ سکھایا یا لکھا اپنے پاس، لکھا ہو یا سکھایا ہو؟ چلیے ماشاءاللہ، گڈ جاب، ویری گڈ. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ موزوں پہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ نے موزے پہنے ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ جیسے یعنی باوضو ہو کہ آپ نے موزے پہنے یا جرابیں پہنی، اب آپ ان پہ مسح کیسے کریں گے یہ دیکھیں. بسم اللہ. All what you need is to wet your hands with some water and then wipe them over the uppermost side of both feet. اور آپ نے ساکس اسے پہنی ہوئی اور پھر آپ دیکھیں انگلیاں کھلی ہوئی ہیں اور پھر دونوں ہاتھوں سے آپ نے You do this by wiping the uppermost side of the right foot with the palm of the right hand. ٹھیک ہے. And likewise the uppermost part of the left foot with the palm of the left hand. Wipe both feet at the same time. Only do this wiping action once in each wudu. مسح ایک دفعہ ہوگا بس. ایک اور this and you wipe. خلاص يكفي. بس ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اب؟
ایک دفعہ مسا ہوگا اور پھر آپ نے اپنے پاؤں کی جو آپ کی انگلیاں ہیں اس سے آپ نے پیچھے کی طرف لے کر آنا ہے اپنے ٹخنوں تک، بس. یس، ون ٹائم. آج ہماری الحمدللہ ہم نے پچھلے ویک سطر کو ڈھانپنا والی شرٹ کی تھی، اس کو کوئک سا ریویو کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے وقت بہترین لباس پہننے کا حکم دیا، یعنی بہترین لباس پہن کے نماز پڑھیں، لیکن بہترین لباس پہننے میں ہمیں کچھ شرائط کو مد نظر رکھنا ہے. مردوں کا سطر کیا ہے؟ یعنی کندھوں سے ٹخنوں تک انہوں نے اپنے آپ کو کور رکھنا ہے، اور ٹوپی جو ہے وہ آپشنل ہے. عورت جو ہے وہ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو کور رکھے گی. اب دیکھیں جیسے کسی سسٹر نے کہا تھا کہ کیا شلوار قمیض میں نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ شلوار کا یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ نے جیسے جب آپ رکوع کرتے ہیں نا پھر آپ کی ٹخنے ننگے ہوتے ہیں. اور دوسرا جو ام سلمہ والی ہم نے حدیث پڑھی اس میں کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر لباس اتنا لمبا ہے کہ جس سے آپ کے پاؤں کور ہو رہے ہیں تو پھر وہ درست ہے، ورنہ پاؤں کو ڈھکنا ضروری ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے شلوار قمیض پہنا ہے تو اوپر نماز کی چادر، ایسی لمبی چادریں لیں نماز کی جو آپ کے پاؤں کو بھی کور کر لیں، یا آپ عبایا پہن لیں. اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے دبئی میں مسجد میں دیکھا تھا، وہاں سکرٹس ملتی ہیں، دیکھی ہے نا آپ نے؟ تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ سسٹرز آتی تھیں اور وہ سکرٹ جیسے انہوں نے اگر ٹائٹ ان کی ٹراؤزر ہے یا کچھ بھی تو اوپر وہ سکرٹ پہن لیتی ہیں. تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ سکرٹ پہن لیں، یعنی آپ نے اپنے پاؤں کو کور کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے جیسے آپ دیکھیں عورت کا لباس جو پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، سر اور بال ڈھکے ہوئے ہوں، ہاتھوں تک بازو کو ڈھانپا ہو اور پاؤں بھی نظر نہ آئے، ٹھیک ہے. جی ہاں، اگر آپ دیکھیں کہ ساکس اصل میں سردیوں میں تو پہنی جا سکتی ہیں، مگر اگر آپ گرمیوں میں پہننا چاہتے ہیں ساکس تو ٹھیک ہے، یعنی اگر ساکس سے آپ پاؤں کو کور کر لیتے ہیں تو پھر آپ شلوار قمیض پہن لیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ کے پاؤں کورڈ ہونے چاہیے. پھر اسی طرح لباس چھوٹا نہ ہو، یعنی جو حصہ ڈھکنا چاہیے وہ ڈھکا ہو، بہت تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو. لباس باریک نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر نماز اب دیکھیں میں نے کچھ نماز کی چادریں دیکھی تو اس میں جیسے سی تھرو تھی. یہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اگر نماز کی چادر بھی لے رہے ہیں نا تو وہ ایسی ہو جیسے اب دیکھیں میں نماز کی چادر لیتی ہوں تو اپنے ہاتھ پہ نہ رکھ کے دیکھ لیتی ہوں کہ سکن تو نظر نہیں آ رہی، تو اس سے آپ کو اس کی تھکنس کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح نظروں کو نہ بھٹکائے، یعنی ایسی پرنٹڈ یا اس طرح کے کپڑے نہ پہن کے نماز پڑھیں کہ پھر آپ پرنٹ میں کھو جائیں کہ یہ بادشاہ اور یہ ملکہ ہے اور یہ لگتا ہے اس کے سارے وزراء کھڑے ہوئے ہیں، وہ انسان کہیں اور ہی بھٹک جاتا ہے. تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ سمپل لباس میں نماز پڑھیں جس میں آپ کا پورا فوکس اپنی عبادت پہ ہو. اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح نماز میں جب آپ لباس اچھا پہنتے ہیں، پراپر پہنتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز میں خشوع لانے کا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنا دوپٹہ یا سکارف بہت ڈھیلا سا پہن لیتے ہیں نا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز میں بار بار دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی سکارف وہ الٹ کے سیدھا چلا جاتا ہے سجدے میں، سارے پیچھے سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا جارجٹ کا سکارف ہے تو میں آپ دیکھیں پیچھے پن لگا لیتی ہوں، تو الحمدللہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے پھر سکارف آپ کا آگے نہیں آتا نا. اگر کاٹن کا سکارف ہے یا لان کا سکارف ہے وہ تو ٹک جاتا ہے، لیکن اگر ایسا سکارف پہننا ہو جو ذرا جیسے شفون یا جارجٹ کا ہے تو آپ پیچھے پن لگا لیں تاکہ پھر وہ آگے نہ آئے جب آپ سجدے میں جائیں. تو بہرحال جتنا لباس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اتنا آپ اپنی نماز میں فوکس محسوس کریں گے. آج ہم انشاءاللہ اپنی اگلی شرط پڑھیں گے اور وہ ہے نماز کا وقت داخل ہونا. ہمارے بہت سارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ شرط ہے نماز کی، کیونکہ اکثر وقت کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے بھی نماز میں خشوع نہیں آتا. اور پھر بعض دفعہ اس میں لوگ بہت سستی بھی کرتے ہیں اور غفلت بھی، اس لیے شرط کو جانیں بھی اور پھر کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. اس آیت کو نا یاد کر لیں آپ لوگ،
چھوٹی سے یہ آیت کا حصہ ہے، پوری آیت تو نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت 103 ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. یعنی جب دل چاہے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر نفل کا ٹائم ہے نمازوں کا تو آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے، لیکن جو فرض نماز ہے وہ اپنے وقت پر ہی ادا کی جائے گی. اب یہ ہے کہ ہم اس کے دلائل بھی دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں نمازوں کے اوقات کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس میں سے ایک آیت سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء میں آتی، آیت 78، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھو، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک ورڈ جو آپ نے یاد رکھنا ہے نا، وہ ہے غسق. اور یہاں پہ غسق اللیل سے مراد عشاء کی نماز کا وقت ہے، یعنی کب وہ ختم ہوتا ہے. تو غسق کا جو وقت ہے نا وہ ہاف نائٹ ہے یا آدھی رات ہے، مڈ نائٹ جس کو آپ کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مغرب کے بعد سو جاتے ہیں، پھر فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے عشاء پڑھتے ہیں. تو وہ عشاء کا وقت صحیح نہیں ہے. وہ عشاء کا وقت کب ہے؟ آدھی رات تک ہے. انشاءاللہ کچھ آپ کو میں ٹپس بھی دوں گی کہ آپ کس طرح عشاء کا وقت کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کب تک عشاء کا وقت ہے، تو آپ پھر اس کے مطابق ادا کریں. لیکن غسق کا لفظ بھی یہ بتاتا ہے کہ مڈ نائٹ ہے. یہ فجر سے پہلے 1-2 گھنٹے پہلے اٹھ کے آپ پڑھتے ہیں تو وہ مڈ نائٹ نہیں ہے، وہ تو پھر آپ صبح کے قریب چلے گئے نا، تہجد کا ٹائم ہو گیا وہ. اب یہ ہے کہ ہم ایک ایک نماز کے اوقات کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں سب کو نا، ایک ایک نماز کا وقت حدیث کے مطابق. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز کا اول وقت بھی ہوتا ہے اور آخر وقت بھی. چنانچہ ظہر کا اول وقت زوال شمس کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا آخر وقت نماز عصر کا وقت داخل ہونے تک ہوتا ہے. یعنی ظہر کا وقت شروع کب ہوا؟ جیسے ہی سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ آسمان پہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو. یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ جہاں پہ آپ کا گھر ہے اس میں ایسٹ اور ویسٹ کس طرف ہے. اگر نہیں تو آپ کلاک سے دیکھ لیں، ملتی ہے نا کمپس، تو آپ دیکھ لیں کہ جب سورج جو ہے وہ ویسٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا زوال کا ٹائم ہے، اور پھر زوال کا ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے پھر ظہر کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور ظہر کا ٹائم ختم کب ہوتا ہے؟ جب عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہمارے اسکالر ہیں تو انہوں نے بہت اچھے سے بتایا کہ آپ کو اگر کنفیوژن ہے کہ زوال کا وقت کون سا ہے تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. اگر آپ لوگ کوئکلی ابھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کا سن رائز کتنے بجے اور سن سیٹ کتنے بجے، ایک راؤنڈ فگر بتا دیں. جیسے آپ دیکھیں میرا آج کل سن سیٹ ہے، سن رائز ہے 7 o'clock اور سن سیٹ ہے جیسے 8 o'clock. ٹھیک ہے، شاباش. اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں کہ آپ ان دونوں کو ان کے بیچ میں دیکھیں، یعنی گھنٹے کاؤنٹ کریں کتنے بنتے ہیں. یعنی صبح 6 بجے سے شام کو 6 بجے تک فرض کریں. اگر سورج طلوع ہو رہا ہے 6 بجے اور غروب ہو رہا ہے 6 بجے تو 12 گھنٹے. تو بیچ میں آپ ڈیوائیڈڈ بائی 2 کریں تو پھر جو سینٹر والا ٹائم آئے گا نا وہ آپ کا زوال کا ٹائم. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں جیسے انہوں نے 2 کیلکولیشنز بتائیں. انہوں نے کہا کہ فرض کریں کہ 6 بجے سورج سن رائز ہے اور 6 بجے ہی غروب ہو رہا ہے تو زوال کا وقت 12 بجے ہوگا. اگر سورج 7 بجے طلوع ہو رہا ہے اور 7 بجے غروب ہو رہا ہے تو زوال کا وقت 1 بجے ہوگا. ٹھیک ہے. تو زوال کا جو وقت ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے 10 منٹ بعد ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. یعنی اب اگر 1 بجے زوال ہے تو پھر آپ 1:10 پہ ظہر پڑھ سکتے ہیں. اگر فرض کریں 12:30 بجے زوال ہے
تو آپ پھر 12:40 12:45 پہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں وہ جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ بس کچھ منٹس کا ہوتا ہے، تو علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ بس آپ جیسے 5-10 منٹ کے بعد پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عصر کا اول وقت اس وقت داخل ہونے پر ہوتا ہے اور اس کا آخر وقت سورج کے پیلا پڑنے تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عصر کا ٹائم کیا ہے؟ جب سورج ابھی تک روشن ہے لیکن کم گرم ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہو نا دوپہر میں پیک ٹائم ہوتا ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی، تو عصر کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے نا تو پھر سورج کی روشنی تو ہوتی لیکن اس کی گرمائش تھوڑی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور عصر کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جب سورج گہرا زرد ہو جائے اور سورج نیچے کی طرف جانا شروع ہو رہا ہوتا ہے اور افق میں ڈوبنے لگتا ہے، یعنی ہورائزن میں پھر آپ کو وہ غائب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو تب عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں 2 اوپینینز بھی آتے ہیں عصر کا وقت کیلکولیٹ کرنے کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت ہے وہ، یعنی آپ دھوپ میں جائیں تو آپ کا شیڈ نظر آتا ہے نا، تو جب آپ کا شیڈ آپ کی ایکول نظر آئے آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عصر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اور ایک ٹائم ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے، ایسے بھی ہوتا ہے نا، یعنی آپ کھڑے ہوتے اور آپ سے ڈبل آپ کا شیڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ٹائم بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ عصر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ پھر تیسری نماز ہے مغرب۔ مغرب کا اول وقت سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے اور اس کا آخر وقت افق کے غائب ہونے تک ہوتا ہے، یعنی جب سورج پوری طرح غروب ہو جاتا ہے، یعنی سورج کی جو ڈسک ہے، ڈسک کیا ہے؟ وہ جو راؤنڈ سی چیز ہوتی ہے نا ہمیں نظر آتی ہے، تو جب وہ راؤنڈ والی چیز جو ہے وہ آسمان میں چھپ جاتی ہے، روشنی مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہے، آسمان میں کوئی لالی یا سفیدی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اور یہ ختم کب ہوتا ہے؟ جب عشاء کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ عشاء کا اول وقت افق کے غائب ہونے کا وقت ہوتا ہے اور آخر وقت نصف رات تک ہوتا ہے، یعنی جب مغرب کا وقت ختم ہو عشاء کی نماز پڑھائی جائے جبکہ شفق سرخی افق میں غائب ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھیں مغرب کا وقت جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ہلکی ہلکی آپ کو ریڈنس نظر آئے گی، اور پھر جیسے عشاء آتی تو بالکل ڈارک نائٹ ہونا شروع ہو جاتی، تو اس وقت آپ کی عشاء سٹارٹ ہوگی۔ اور اختتام کب ہے؟ آدھی رات تک، عشاء سے پہلے تک، یعنی جب تک آپ کی ٹوٹل وہ جو شفق نظر آ ریڈنس سی ہوتی نا اسکائی میں، جب تک وہ ہے تب تک آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں۔ اور آدھی رات تک عشاء سے طلوع فجر کے درمیان نصف رات، یعنی انشاءاللہ میں آپ کو کیلکولیشن بھی بتاؤں گی کہ آپ کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کب تک عشاء کا ٹائم۔ اور فجر کا اول وقت طلوع فجر کے وقت ہوتا ہے اور اس کا آخر وقت سورج طلوع ہونے تک ہوتا ہے، یعنی طلوع فجر کب ہے؟ رات کے اندھیرے کے بعد صبح کی شفق کا آغاز۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کبھی فجر کا ٹائم دیکھا ہو تو آپ کو آسمان میں نا ایک لائن سی نظر آتی ہے، اور فجر کا مطلب بھی یہی ہے کہ بڑے پیمانے پہ کسی چیز کا پھٹنا، تو نام بھی اتنا پیارا ہے نماز کا فجر، کیونکہ آپ دیکھیں نا اتنا بڑا آسمان ہے اور پھر پھٹ جاتے ایک لائن سے، کیونکہ سورج جیسے اس وقت فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ختم کب ہوتی ہے؟ اچھا ویسے بعض دفعہ آپ زمین سے دیکھتے ہیں تو اتنا آپ کو نہیں پتہ چلتا، لیکن اگر کبھی آپ ٹریول کر رہے ہو نا اور آپ کو نماز کا ٹائم پتہ ہو تو اس وقت آپ جہاز سے دیکھیں تو پھر وہاں پہ بہت ہی خوبصورت سین ہوتا ہے فجر کا۔ اور فجر کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب کے ساتھ، یعنی جیسے ہی سن رائز ہو اس کے ساتھ ہی آپ کا فجر کا وقت ختم ہو جاتا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کیسے ساری چیزیں یاد رکھوں اور میں آسمان پہ جا کے دیکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ ہم سب کے پاس اسلامک فائنڈر کی ویب سائٹ ہے، اس سے آپ نماز کا کیلنڈر نکال سکتے ہیں ٹائمنگز کے لیے۔ جو لوگ ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پہ اذانیں ہوتی ہیں الحمدللہ، تو آپ کی مساجد اللہ کی رحمت ہے کہ مسجد میں اذان ہوتی ہے اور ہمیں نمازوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل ہمارے پاس ایپس ہیں فونز پہ، واچ پہ،
تو بہرحال آپ دیکھیں کہ پھر بھی یہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اب نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، ختم ہو گیا، تو یہ ہمیشہ انفارمیشن آپ کو ہیلپ کرے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث آتی ہے، صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، کیا دن اور رات میں کوئی ایسی گھڑی بھی ہے جس میں آپ نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں؟ مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مزید نماز کی ادائیگی سے طلوع آفتاب تک رکے رہو، یعنی جب آپ فجر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں میں طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہو جائے تو تم نماز جس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور جو قبول بھی ہوتی پڑھ سکتے، یعنی اشراق کے جو نوافل، یہاں تک کہ سورج تمہارے سر پر نیزے کی طرح کندہ ہو جائے، یعنی زوال کا وقت شروع ہو جائے، پھر جب سورج تمہارے سر پر سیدھا ہو جائے تو یہ ایسی گھڑی ہے جس میں جہنم کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حکمت سمجھ آ گئی نا کہ زوال کے وقت کیوں نہیں نماز پڑھنی، وہ اس وجہ سے کہ اس وقت جہنم کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سورج تمہاری دائیں جانب کو چھوڑ کر ڈھل جائے، یعنی مغرب کی طرف جانا شروع کر دے، جب وہ تمہارے دائیں جانب سے ڈھل جائے تو نماز پڑھو، اس نماز میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بھی قبول کی جاتی ہے، حتیٰ کہ تم عصر کی نماز پڑھو، پھر عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھو۔ تو اس ساری حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں ساتھ ہی کون سے ممنوع اوقات، انشاءاللہ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں اس میں اور کلیئرٹی ہے۔ اب یہ کہ نماز کا وقت کب ختم ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو جائے، عصر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، اور مغرب کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے جب تک سرخی کی زیادتی ختم نہ ہو، یعنی ریڈنس آسمان پہ نظر آ رہی ہو، اور عشاء کا وقت باقی رہتا ہے جب تک رات نصف نہ ہو، مڈ نائٹ نہ ہو۔ اس کو بھی آپ اسی طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، مغرب سے لے کے عشاء کے بیچ میں آپ پھر نکال سکتے ہیں اپنی مڈ نائٹ، اور صبح کا وقت باقی رہتا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو، یعنی فجر کا وقت۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز کے اوقات کیا ہیں۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں ہم نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وہ کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 وقت میں نماز کی ادائیگی یا میت کو قبر میں دفن کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، نفل نماز بھی نہ پڑھیں اور نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ ایک، جب سورج طلوع ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، یعنی جو آپ کا سن رائز سے پہلے والا ٹائم ہوتا ہے، اور جب دوپہر ہو تو سورج کے ڈھل جانے تک، اور جب سورج غروب ہونے کے لیے نیچا ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔ تو یہ اوقات کون سے ہیں؟ فجر سے لے کے سن رائز تک، اور پھر اس کے بعد ظہر سے پہلے جو زوال کا ٹائم ہے، اور عصر سے مغرب تک، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کب نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ کب نماز پڑھتے ہیں؟ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی ڈیئر سسٹرز، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ الحمدللہ سارے ٹاپکس کور ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس وقت پورا فوکس کریں نا لیکچر پہ تو انشاءاللہ آپ کے سب سوالوں کے جواب ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ اذان سنتے ہیں within 40 منٹس اول وقت میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ اب دیکھیں کہ ہمیں استاذہ نے 5 ٹرمز سکھائی تھی کہ اپنی نماز کا جائزہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ 5 ٹرمز میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ چونکہ ہماری زندگی بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ ہم نارمل حالات میں رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیماری بھی آ جاتی ہے، سفر بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اور کوئی عذر آ سکتا ہے، تو ہمیں سارے احکامات پتہ ہونے چاہیے
تب آپ دیکھیں کہ آپ نماز ماشاءاللہ ادا کرتے ہیں اول وقت پہ، ٹھیک ہے، لیکن عذر کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کی نماز لیٹ ہو گئی. اب عذر کا کیا مطلب ہے کہ جیسے مثلا آپ کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، نماز کا ٹائم تھا اور آپ کو کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی، یا آپ فرض کریں آپ ٹائمر نہیں، آپ نے سائلنٹ پہ لگا دیا تھا فون، تو پتہ ہی نہیں چلا نماز کا ٹائم ہے، تو لا علمی کی وجہ سے آپ کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی. تو اب جیسے ہی آپ کو پتہ چلے فوراً نماز پڑھ لو. پھر آپ دیکھیں اسی طرح بیماری میں آپ جیسے رات کو سوئے، کوئی آپ نے دوائی لے لی، اور پھر اب یہ کہ جیسے آپ کی آنکھ نہیں کھلی فجر کے وقت، تو اب یہ بیماری کی وجہ سے ہو گیا نا. تب اب آپ یہ ہے کہ چونکہ بیماری تھی، تکلیف تھی، اس کی وجہ سے آپ کی نماز لیٹ ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں جو ان انٹینشنل ہوتی، یا آپ کی نیت نہیں ہوتی کہ آپ نماز لیٹ کریں یا قضا کریں، تو اس پر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ بیماری کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی، دوائی ایسی کھا لی، تو جیسے ہی آپ اٹھے نماز پڑھ لیں، اگر لیٹ ہوگی قضا ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. پھر آپ دیکھیں دوسرا ہے مکروہ، ٹھیک ہے. اچھا مکروہ کیا ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ. اب وہ کون سا ٹائم ہے کہ فرض نماز اگر آپ ادا کرتے ہیں تو وہ مکروہ کنسیڈر کی جائے گی آپ کی وہ نماز. یعنی آپ دیکھیں کہ جان بوجھ کر لیٹ کرنا، جیسے مثلا ظہر کا ٹائم شروع ہوا اور آپ اسی وقت شاپنگ پہ نکل جائیں، یعنی اذان ہو رہی ہے اور آپ کے اچھا پہلے شاپنگ کر رہے ہیں، پھر آ کے نماز پڑھوں گی. اب آپ شاپنگ پہ گئے، ادھر آپ اتنی دیر لگا دی، واپس آئے تو ظہر آپ نے قضا کر دی اپنی. اب یہ تھا کہ آپ نے جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کر دیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ جان بوجھ کے نہ کریں. اگر عذر ہے، مجبوری ہے تو پڑھ لیں، بہرحال آپ نے جان بوجھ کے بھی کیا تو استغفار کی کثرت کریں. لیکن مکروہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے نماز کو یا تو بالکل آخری وقت تک آپ ڈیلے کرتے رہیں اس کو، پھر آپ پڑھیں. یعنی آپ بیٹھے ہوئے کوئی چیزیں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ ڈرامے اور ادھر ادھر چیزیں، اور آپ کو پتہ ہے ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ اس کو لیٹ کرتے 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 جب 10 منٹ رہ گئے عصر تک تو اب آپ نماز پڑھ رہے. تو آپ دیکھیں نا، نہ تو آپ بیمار ہیں، نہ آپ سفر میں ہیں، نہ آپ کو کوئی عذر ہے، لیکن وداؤٹ اینی ریزن آپ نے ڈیلے کیا سستی کی وجہ سے. تو ایسا کرنا جو ہے مکروہ ہے، ٹھیک ہے، پسندیدہ نہیں ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں تیسری اسی بارے میں جیسے یہ ایک صحابی کا قول بھی آتا ہے کہ موسیٰ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا، اور ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں خیال نہیں گزرتے. انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس آیت سے مراد وقت کا ضائع کرنا ہے، وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں کی نماز کا وقت ضائع کرتے. ٹھیک ہے، آپ مکروہ کو سمجھ کے آپ کیا ہے کہ آپ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں نا کوکنگ کر لوں، بس تھوڑا سا رہ گیا تھوڑا سا رہ گیا. اکثر جو سسٹرز کی ظہر کی نماز جو ہے نا وہ لیٹ ہوتی ہے کوکنگ کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں اچھا میں نے کوکنگ کر لیا، مجھے بہت پسینہ آ رہا ہے، اب میں ایسے پسینے میں نماز نہیں پڑھ سکتی، میں نہا لوں. وہ نہانا شروع ہو جاتی، نہانے میں اچھا میں باتھ روم بھی صاف کر لیتی ہوں، نہانے سے پہلے وہ باتھ روم بھی صاف ہو رہا ہے، اور وہ کرتے 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 آپ پھر ظہر کا ٹائم اتنا لیٹ کر دیتے ہیں بالکل عصر کے قریب آ کے. تو آپ دیکھیں آپ پلاننگ اس طرح کریں نا، جلدی کھانا پکا لیں تاکہ جلدی شاور لے کے آپ ظہر کی نماز ٹائم پہ پڑھیں، تو ٹائم مینجمنٹ کریں. تو اس لیے نہ تو وقت کو ضائع کرنا ہے، نہ فضول کاموں میں لگنا ہے. پھر آپ دیکھیں تیسرا ہے جواز، یعنی یہ جائز ہے کہ آپ نے اس وقت نماز پڑھی تو آپ کی نماز ایکسیپٹیبل ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے آپ جیسے ایک تو آپ دیکھیں وہ کیفیت ہے کہ آپ بیمار ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی آنکھ لگ گئی، اب آنکھ کھلی تو نماز کا وقت ابھی باقی ہے اور آپ اس وقت نماز کو پڑھ لیتے ہیں. جیسے فرض کریں 10 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، اور آپ کی کوئی مجبوری، حقیقی مجبوری، عذر تھا
تو اس وقت اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز جائز ہے، یعنی یہ جواز والی نماز ہے، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے ڈیلے نہیں کی، واقعی کوئی حقیقی عذر مجبوری تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کوئی ڈاکٹر ہے، اس کی سرجری ہے، اب وہ سرجری کر رہے ہیں، اس دوران اس کی ظہر کی نماز اس میں آ گئی، اور پھر جب وہ نکلا ہے تو 10 منٹ رہ گئے تھے ظہر کے، اب اس کے پاس ایک جواز ہے نا۔ تو ایسی کسی بھی سچویشن میں انسان کی اگر نماز لیٹ ہو جاتی ہے تو جیسے ہی آپ کو موقع ملے آپ نماز پڑھ لیں، اور آپ دیکھیں اس میں پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیت نماز کو ڈیلے کرنے کی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اختیاری کیا ہے؟ نارمل حالات۔ نارمل حالات کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ کے پاس چوائس ہے، جیسے ابھی میں نے آپ سے پوچھا نا کہ آپ نماز کب پڑھتے ہیں، تو کسی نے کہا اول وقت، کسی نے کہا فرسٹ 40 منٹس۔ تب آپ دیکھیں میں گھر میں ہوں، اذان ہوئی ظہر کی، اور مجھے پتہ ہے 1:30 بجے اذان ہوتی ہے اور عصر کی اذان ہوتی 5 بجے۔ اب میرے پاس چوائس ہے، اختیار ہے، چاہے تو میں 1:30 بجے پڑھ لوں، چاہے میں 2 بجے پڑھوں، چاہے میں 2:30 بجے پڑھوں، چاہے میں 4:30 پڑھوں۔ اب یہ مجھے اختیار ہے نا۔ اب اختیاری میں کیا ہے کہ اب ہم کون سا آپشن چوز کرتے ہیں۔ تو جو جتنا جیسے اول وقت میں چوز کرتا ہے، پھر ویسی عادتیں اس کی پختہ ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں فضیلت کا وقت ہے 5 سٹارز، اور فضیلت کا وقت کون سا ہوتا ہے نماز کا؟ جو کہ اول وقت ہے، یعنی جیسی اذان ہو تو ودن آپ 30-40 منٹس نماز کو پڑھ لیں، تو وہ آپ کا اول وقت ہے نماز کا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ تو آپ دیکھیں نا کہ ہم پری اکارڈنگ ٹو سننا فالو کر رہے ہیں نا۔ تو اکارڈنگ ٹو سننا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز جو ہے وہ آخر وقت میں نہیں پڑھی، ہمیشہ اول وقت میں پڑھی۔ اور یہ تھوڑی اس کا ریفرنس ہے مستدرک حاکم حدیث 190، اور بہقی کی روایت ہے 435 حدیث ہے یہ۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت نماز پڑھنا افضل عمل ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کیا فوکس کریں گے پھر کہ ہم نے نماز کو کس وقت پڑھنا ہے۔ پھر اگرچہ سارے آپشنز ہیں لیکن ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے اول وقت کو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابو داؤد کی بہت پیاری حدیث ہے کہ اس نمازی سے اللہ کی بخشش کا وعدہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو اچھا وضو کرتا ہے، وقت پر نماز ادا کرتا ہے، خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اس کا رکوع اور سجدے پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنا گول کیا رکھیں کہ انشاءاللہ مجھے نماز کو اول وقت پہ پڑھنا۔ اب دیکھیں وہی بات ہے، اذان سے لے کے نا، جیسے آپ دیکھیں کچھ نمازوں کا تو وقت ہی 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1.25 گھنٹہ۔ اب جیسے فجر اور مغرب کا وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا آپ کے پاس، تو اب آپ 30 منٹ پڑھیں گے تو وہ تو لیٹ ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کا سب سے پسندیدہ وقت کون سا ہے؟ اندھیرے میں پڑھی جائے۔ تو فجر کی نماز تو اذان کے 10-15 منٹس بعد پڑھ لیں، وہ اول وقت ہے۔ باقی نمازیں جن میں لمبا ٹائم ہوتا ہے، جیسے ظہر کا ٹائم ہے یا عصر کا ٹائم ہے یا عشاء کا ٹائم ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ودن 30-40 منٹس پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا اول ٹائم ہو جائے گا۔ چلیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب جیسے اگر آپ کو نماز کی کیلکولیشن میں مشکل ہوتی ہے تو یہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا islamicfinder.org ویب سائٹ پہ جائیں، اور وہاں پہ آپ اپنی جیسے جو بھی آپ کی سٹی ہے، کنٹری ہے، وہ ڈالیں، اور آپ کے پاس ساری نمازوں کے ٹائم جو ہے وہ نکل آتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح یہ ایک ایپ ہے بہت ہی اچھا، جیسے خاص طور پہ کچھ سسٹرز نے پوچھا نا کہ مڈ نائٹ کب ہوتی ہے، تو مجھے نا یہ ایپ بہت پسند ہے، پری واچ، کیونکہ آپ دیکھیں اس میں نا ایک تو آپ کو یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ کتنا ٹائم رہ گیا نماز میں، اور دوسرا یہ کہ اس میں مڈ نائٹ بھی پتہ چل جاتی۔ جیسے آپ دیکھیں فرض کریں مغرب میں نے پڑھی، مغرب کا ٹائم 6:11 ہے، عشاء کا ٹائم 7:20 پھر شروع ہو رہا ہے، تو مڈ نائٹ کیا ہے 12:09۔
تو اس کا مطلب ہے کہ 12:09 سے پہلے پہلے میں نے عشاء کو پڑھنا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں جو آخری تہائی رات ہے وہ پھر 2:08 پہ شروع ہو جاتا ہے، جس کا نام ہے پری واچ، اور اس طرح کا اس کا یہ لوگو ہے، آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اور اس کے واچ پہ بھی آ جاتی ہے، اینڈرائڈ پہ ایپل دونوں پہ ہے. الحمدللہ بہت ہی اچھا ایپ ہے، یہ ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں. چلیں اب میں کچھ سینیریوز آپ سے ڈسکس کروں گی، اور اگر کچھ رہ گئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ان کو کور کر لیں گے. آپ صبح سے گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، صفائی، کھانا پکانا، ابھی بھی تھوڑا کام رہتا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ عصر میں آدھا گھنٹہ باقی ہے. وضو کر کے نماز پڑھ لیں، شاور بعد میں لے لیں، کام ختم کر لیں ورنہ نماز میں ادھورے کام کی سوچیں آئیں گی. پھر نہا کر اچھے سے نماز پڑھیں. آپشن 1 لیں گے آپ، ماشاءاللہ اللہ مبارک، کیونکہ ہمیں فضیلت والا وقت اڈاپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نماز کے وقت میں صرف 2 منٹ باقی ہیں، تو کیا جانے سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں نے کہا پڑھ سکتے ہیں. آپ سوال دوبارہ دیکھیں، 2 منٹ باقی ہیں، ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ دخول الوقت نہیں ہوا. آپ دیکھیں، اچھا کیا کچھ لوگوں نے یس لکھا تاکہ آپ کو کلیئرٹی آ جائے. چاہے آپ دیکھیں 1 منٹ بھی رہ گیا ہو نا، تب بھی نہیں آپ نماز شروع کر سکتے. نماز کا وقت داخل ہونا ضروری ہے. اذان ہوگی اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی الارم لگانے کے باوجود فجر کی نماز فوت ہوگی، یعنی آخری کلی آپ کی نماز قضا ہوگی. اب کیا کریں گے؟ ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، جیسے ہی آنکھ کھلے نماز پڑھ لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مبارک، گڈ جاب. کیونکہ آپ دیکھیں یہ بھی میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ ان کی اگر فجر لیٹ ہو جاتی، یعنی آنکھ نہیں کھلی، تو کہتے ہیں اب ہم ظہر سے پہلے پڑھ لیں. نہیں، حدیث میں ہمیں کیا گائیڈنس ملی کہ جیسے ہی آنکھ کھلے، جیسے ہی آپ اپنی اس ایمرجنسی سے نکلیں، یعنی آنکھ کھل گئی، بیماری سے باہر آ گئے ہیں، بے ہوش تھے ہوش میں آ گئے، اب فوراً نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آپ کی فجر کے وقت ایک اور سینیریو، آپ کی فجر کے وقت آنکھ کھلی، جب آپ وضو کر کے آئے تو نماز کا وقت ختم ہونے میں 5 منٹ رہتے تھے. ٹھیک ہے، 5 منٹ رہ گئے اور پھر سن رائز ہو جائے گا. تو کیا کریں؟ فرض پڑھ لیں، اشراق کا انتظار کریں، پھر پڑھیں. ماشاءاللہ اللہ مبارک، گڈ جاب ایوری ون. چاہے 5 منٹ رہتے ہیں، چاہے 3 منٹ، 2 منٹ، آپ فرض پڑھ لیں. پھر آپ کیا کریں؟ اب ظاہر ہے سن رائز ہو جائے گا 5 منٹ میں آپ نماز پڑھیں گے، تو اب کیا کریں؟ پھر آپ 10 منٹ ویٹ کریں اور پھر اشراق کے وقت آپ 2 سنت پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو فرض پہلے پڑھ لیں. فاطمہ کو ہیلپ کر دیں، اس کا سوال ہے. فاطمہ نے جب ظہر کی نماز شروع کی تو عصر کا وقت شروع ہونے میں صرف 2 منٹ تھے، کیا اس نے نماز شروع کر کے صحیح کیا؟ جی نہیں، اسے عصر کی اذان کا انتظار کرنا چاہیے تھا. جی ہاں، جس نے 1 رکعت پا لی اس سے پوری نماز پا لی. ماشاءاللہ اللہ مبارک ایوری ون. یس، آپشن 2 از کریکٹ. چاہے 2 منٹ بھی تھے نا نماز میں، آپ شروع کر لیں، کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ جس کو 1 رکعت مل گئی اس کو پوری رکعت مل گئی، چاہے پھر دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو جائے لیکن آپ نماز پوری پڑھ لیں. ٹھیک ہے، پھر آمنہ کی کسی عذر کی وجہ سے ظہر کی نماز قضا ہوگی اور اب عصر کا وقت ہے، تو اسے کون سی نماز پہلے پڑھنی چاہیے، ظہر یا عصر؟ ابھی عصر کا وقت شروع ہوا ہے نا، تو پہلے ظہر پڑھ لے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں عصر کا ٹائم کافی لمبا ہے نا، تو اس لیے پہلے ظہر پڑھ لے، پھر اس کے بعد عصر پڑھ لے. اب ایک اور بھی آپ نے جو آپشن 2 چوز کیا وہ سینیریو بھی بتاتی ہوں. سائمہ کی ظہر کی نماز قضا ہوگی اور اب عصر کا وقت ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں، تو اسے پہلے کون سی نماز پڑھنی چاہیے؟ پہلے ظہر پڑھے پھر عصر، یا عصر جس نماز کا وقت ہے وہ ترجیح ہوگی؟ ماشاءاللہ اللہ مبارک. اب سمجھ گئے آپ لوگ کیا کرنا ہے آپ نے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نے جیسے عصر کی اذان ہو گئی ہے نا، تو اب یہ کہ آپ کی ظہر رہ گئی،
تو اب چونکہ ابھی عصر کا ٹائم شروع ہے تو پہلے ظہر پڑھ لیں پھر آپ عصر پڑھ لیں. لیکن اب آپ اتنے لیٹ ہو گئے کہ عصر میں بھی 10 منٹ رہ گئے, 10 منٹ بعد مغرب ہے, تو جس نماز کا وقت ہے نا وہ پھر پہلے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, گڈ جاب. آپ کے کسی عزیز کی سرجری ہے اور ظہر کی نماز میں صرف 5 منٹ رہتے ہیں یعنی اذان ہونے میں, کیا وہ ظہر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, مریض کے لیے رخصت ہے. جی نہیں, نماز کا وقت داخل نہیں ہوا. ماشاءاللہ. جی ہاں, جی نہیں, ہم اب دیکھیں چاہے مریض بھی ہے نا وہ وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے. چاہے کوئی آپ کی مجبوری ہے, آپ تکلیف میں ہیں, آپ ایمرجنسی میں ہیں, نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا تو آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ چیز آپ کو بہت کلیئر ہونی چاہیے. چاہے کوئی مریض بھی ہے, چاہے کوئی سرجری میں جا رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, ہاں اگر نماز کا وقت ہو گیا پھر وہ پڑھ سکتا ہے, لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو کلیئر ہے؟ کیونکہ آپ سب کا دل بڑا نرم ہے نا, تو فوراً آپ نے ان کو کہا کہ چلے پڑھ لیں, آپ مریض ہیں. مریض بھی نہیں پڑھ سکتا جب تک نماز کا وقت داخل نہ ہو. مغرب کی اذان ہو جائے اور آپ کو باہر روشنی نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ شاید امام صاحب نے غلطی سے جلدی اذان دے دی ہے, نماز پڑھ لیں, اندھیرا ہونے کا انتظار کریں. آپ کیا کریں گے؟ آپشن 1 2 3. آپشن 2 بالکل. آپ دیکھیں اگر شک ہے تو کیا شک دور کر سکتے ہیں نا, کیسے؟ آپ اپنی واچ پہ دیکھ لیں, آپ ایپ میں دیکھ لیں, نماز کے کیلنڈر میں ویریفائی کر لیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض جب مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے نا تو تھوڑی روشنی ہوتی ہے, تو روشنی کی وجہ سے یہ نہ سوچیں نہیں صحیح اندھیرا ہوگا پھر مغرب پڑھوں گی. نہیں, اگر وقت شروع ہو گیا مغرب کا, اب تو آپ دیکھیں ایون جو آپ کا ویدر چینل ہے نا, آپ کے پاس ویدر کی ایپ ہے نا, میرے پاس جو ویدر کی ایپ ہے اس میں سن رائز سن سیٹ دکھاتے ہیں, اس کا ٹائم آتا ہے, تو وہاں سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں کہ سن سیٹ کتنے بجے. تو سن سیٹ ہو گیا تو ساتھ ہی مغرب کا ٹائم, تو آپ نے نماز پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے, عشاء کی نماز کا وقت کب ختم ہو جاتا ہے؟ فجر سے پہلے, 12 بجے تک, یا آدھی رات تک؟ ہاں دیکھا, یہ کسی نے ابھی 1 لکھا ہے. اب دیکھیں فجر سے پہلے تک نہیں, وہ پھر آپ نے اپنی نماز بالکل ہی فوت کر دی. عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے, مڈ نائٹ تک. اور وہ میں نے ابھی آپ کو ایپ بتائی ہے نا پرے واچ, اس میں مڈ نائٹ کا ٹائم آتا ہے, وہ دیکھ لیں. اس سے پہلے آپ نے عشاء پڑھنی, فجر سے پہلے نہیں. اب آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اب چونکہ ہمارا کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا تو ہم ایسے کریں گے کہ ٹریول کی بھی میں آپ کو بہت ساری سینیریوز بتانا چاہتی ہوں, اور پھر اس میں جیسے آپ میں سے کسی نے جمع کرنے کا بھی پوچھا, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پھر سفر اور اوقات نماز کو بھی دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ عام حالات میں کون سی ایسی سچویشنز ہیں جس میں آپ نماز کو جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ویک ہمارا یہ ٹاپک ہوگا. آئی ہوپ اب آپ سب کو نماز کے وقت کے بارے میں کلیئرٹی آ گئی ہوگی. الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر آپ نے اب ٹارگٹ کیا کرنا ہے, گول کیا ہوگا آپ کا؟ آپ نے کوشش کرنی ہے نماز کو اول وقت پہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو وہ دکھا دیتی ہوں ایپ پہ ایک دفعہ دوبارہ. یہ ہے, چلیں, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, بارک اللہ فیکم. اچھا, ایک آپ سے چھوٹی سی ٹپ شیئر کرتی ہوں, الحمدللہ اس نے مجھے بہت فائدہ دیا. میری نا فجر کا اکثر ایسے ہوتا تھا کہ تھوڑا آپ کو پتہ ہے فجر کے وقت ہم بہت اسٹرگل کرتے ہیں, خاص طور پہ گرمیوں میں. تو میں نے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی تھی, کیونکہ جب میں نے حدیث پڑھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے, تو میں نا اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور الحمدللہ کثیرہ, یہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی, اور الحمدللہ اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ اب اللہ کا احسان ہے کہ آنکھ بھی ٹائم سے کھل جاتی ہے اور اندھیرے میں فجر پڑھتی ہوں. تو اگر آپ کو مشکل ہوتی ہے نا, آپ دیکھیں کہ بعض تھکاوٹ ہوتی ہے, بعض بچوں کے کام اور گھر کی ذمہ داریاں, بہت ساری
چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے، آپ نا اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی، اگر آپ کو لگتا ہے نیند پوری نہیں ہوتی تو وہ بھی ایڈ کر لیں ساتھ کہ اللہ مجھے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب میں فجر کے لیے اٹھوں تو میں ایسے فریش اٹھوں جیسے میری 8 گھنٹے کی نیند ہوتی. تو آپ 2 گھنٹے کی نیند میں بھی فریش ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.